آج کی مجلس میں ماشاءاللہ آپ کے نئی کاوش جو آئی تھی تہذیب السراجی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ سوالات ذہن میں آ رہے تھے، وہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے کہ میراث مشکل ہے، کیوں مشکل ہے، وجہ کیا ہے، اور اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے کہ اس کو پورا گھنٹہ نہیں دیا جاتا، اور پورا سال جو ہے نا اس کو نہیں پڑھائی جاتی پورے سال اس میراث کو۔ اس میں ایک کتاب ہے، تدریجاً بہت ساری کتابیں اس میں نہیں ہیں۔ تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم لوگ اس بارے میں بات کر لیتے ہیں، اس کا سوال بھی ہو گیا، جواب بھی ہو گیا، لیکن ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ جس سے جو ہے نا استاد کو بھی فائدہ ہو، پڑھانے والے کو، اور پڑھنے والے کو بھی فائدہ ہو، یعنی کون کون سے تجاویز اور کون کون سے تدابیر اختیار کرنے چاہیے اہل مدارس کو یا اساتذہ کو یا جو تعلیمی بورڈ کے ماہرین ہیں، جو تعلیم کے ماہرین ہیں، ان کے لیے آپ کا ایک میسیج بھی ہو، ایک پیغام بھی ہو۔ اس لحاظ سے حضرت الاستاد کون سے نکات ہے جس کی طرف آپ نشاندہی کرنا چاہتے ہیں؟ میرے ذہن میں جو تجاویز ہے اس بارے میں وہ یہ ہے، ایک ذمہ داری مدارس والوں کی ہے، ایک وفاق المدارس والوں کی ہے۔ وفاق المدارس والوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کتاب کے علاوہ نیچی درجوں میں چھوٹی چھوٹی کتابیں مبتدئین کے لیے، جیسے نحو مبتدئین کے لیے نحمیر ہے، تو میراث کی بھی ایسے کوئی چھوٹی کتاب ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد دوسرے درجے میں بھی، پھر تیسرے میں، پھر سادسہ تک، تاکہ طالب علم یا اس ایک کتاب کو بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس کا ایک حصہ ثانیہ میں ہو، ایک حصہ ثالثہ میں ہو، ایک رابعہ میں، ایک خامسہ میں ہو، تو سادسہ تک یہ کتاب مکمل ہو جائے گی۔ مثلا ایک درجے میں صرف مناسخہ پڑھایا جائے، ایک میں ذیل فروز کے احوال پڑھایا جائے، ایک میں ذوی الارحام پڑھایا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کتاب کو بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی رکھی جا سکتی ہے۔ وفاق والے تو یہ کام کرے، چلو وفاق والے نہیں کرتے ہیں، لیکن مدارس والے اپنے مدرسے میں تو آزاد ہیں نا، وہ اس کی ترتیب بنا لے اپنے طور پر، سراجی بھی پڑھائے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ طالب علم اس کتاب کو امتحان پاس کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ وفاق میں اس کا سوال آتا ہے، ایک سوال آتا ہے، 2 جز ہوتے ہیں، وہ بھی احوال سے ہوتے ہیں، سیرے سادہ ہوتا ہے، بس وہ اس میں مضبوط امتحان ہونا چاہیے۔ پورا سال مدرسے کو پابند بنائے وفاق والے کہ اس کتاب کو پورا گھنٹہ دیا جائے، اور نیچے چھوٹی چھوٹی کتابیں رکھی جائے۔ لیکن اگر وفاق والے نہیں کرتے ہیں تو مدارس والے یہ کام خود بھی کر سکتے ہیں۔ پھر استاذ کو اس کتاب میں پابند نہ کریں، استاذ لیکچر کے انداز میں پڑھائیں، سبق بنائیں، اور اس کے لیے دوسری کتابوں کے استعمال کریں۔ ظاہر بات ہے ایک کتاب میں سب کچھ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سراجی بہت اہم خدمت ہے، اور میں کچھ کروں یا دوسرا کوئی عالم اس پر کام کرتا ہے تو وہ سجاوندی صاحب کی نیکی ہے، اور اس کے علم، اس کے کندھوں پر ہم کھڑے ہو کر آگے اونچی نظر آتے ہیں، فضیلت اس کی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس دور کے طالب علم کے مستویٰ کے مطابق یہ بنانا اچھا۔ اکثر کتابوں میں، درسی نظامی کی کتابوں میں یہ ہے کہ فن آسان ہے اور کتاب مشکل ہے، فن آسان ہے، کتاب مشکل ہے۔ مولانا محمد یوسف البنوری رحمہ اللہ نے ایک بات لکھی ہے، وہ بہت زبردست ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو درسی نظامی کی کتابیں ہیں نا، اکثر یہ انحطاط کے دور میں لکھی گئی ہے، اور انہوں نے کاغذ پر رحم کیا، استاد اور طالب علم پر ظلم کیا، معمہ بنا کر ایک اس کو پیش کیے، اختصار مخل، اس کے پیچھے ایک تشریح ہوتی ہے، استاد طالب علم کے ذہن سے وہ نکل گیا، کتاب معمہ رہ گئی۔ تو اس کے لیے نئے علماء نے جو کام کیا ہے، اسلاف کی کتابوں میں اچھی کتابیں موجود ہے، اس کو تلاش کیا جائے، لیکن چونکہ یہ ہمارے نصاب میں شامل ہے تو اس لیے ہم نے اس کتاب کی خدمت کی۔ اور تو میں یہ مشورہ دوں گا مدارس والوں کو کہ وہ بھی اس کو اہمیت دے، وفاق والے بھی بورڈ کی حیثیت سے، کیونکہ اس میں ابتلاء عام ہے، روزانہ لوگ مرتے ہیں، روزانہ تقسیم میراث کی ضرورت پیش آتی ہے، ان کو بخوبی یہ پتہ ہے، تو پتہ نہیں اس میں کیوں وہ سستی کرتے ہیں۔ اور متبادل یہ ہے کہ میں نے سراجی کو
اس دور کے طالب علم کے مستوی عقل صلاحیت کے مطابق بنانے کی کوشش کی ہے کافی تجربے کے بعد، کیونکہ میں 97 سے پڑھا رہا ہوں، تو تجربے کر کر کے ابھی جب میں پڑھا رہا ہوں اور میں نے اس کو وظیفہ بنایا مدارس کی تعلیمی سال کے ساتھ ہر جمعرات کو عصر سے مغرب تک، تو طالب علم ایسے سمجھتے ہیں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں، اتنا جلدی نحو و صرف نہیں سمجھتے، کوئی اور چیز نہیں سمجھتے جیسے میراث. وہ کہتے ہیں تو کوئی کتاب نہیں ہے، میراث تو یار پتہ نہیں کیا بنا رکھا تھا، یہ تو بہت آسان ہے. حضرت الاستاد کی اس سے پہلے بھی وہ ساری کتابیں چھپ چکی ہیں، مختلف فنون پر کتابیں حضرت کے آ چکی ہیں. اس سے پہلے میراث کے اوپر 3 کتابیں آ چکی ہیں. ایک سراجی کا حساب کے نام سے مختصر سا رسالہ ہے اور بہت بہترین ہے، بہت بہترین. اس کے بعد حضرت الاستاد کی کتاب آئی ہے معلم الفرائض، وہ بھی بہت بہترین کتاب ہے، اردو میں ہے. پورے میراث کو حضرت نے ادھر سمجھانے کی کوشش کی ہے اور پیش کی ہے، اور بہترین کتاب ہے. تیسری کتاب حضرت الاستاد کی آئی ہے تعلیم الموارث فی اسلوب الحدیث، بالاسلوب الحدیث کے نام سے کتاب ہے. یہ بہترین، گویا کہ سراجی کی شرح بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور عربی میں بہترین، اس میں تمارین بھی ہے، تطبیقات بھی ہے، اور بہترین کتاب ہے. اس میں سراجی کے کوئی عبارت اور کوئی مسئلہ اور کوئی باب ایسا نہیں ہے جو معقد ہو، پیچیدہ ہو، اس کو حل نہ کیا گیا ہو. سب کچھ، اور میں نے اس کا مطالعہ کیا بالاستیعاب الحمدللہ. اب چوتھی کتاب جو ہے نا، جو آئی ہے، وہ سب سے زیادہ بہترین اور سب سے کامیاب کتاب ہے تہذیب السراجی کے نام سے، اور یہ سب سے بہترین ہے. سب سے بہترین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو فن کی جو تقدیم و تاخیر کا جو مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے بعض چیزیں اہم ہوتی ہیں اس کو مصنف آخر میں ذکر کرتا ہے، اور بعض چیزیں جو ہے نا غیر اہم ہوتی ہیں اس کو شروع میں ذکر کرتے ہیں. تو حضرت الاستاد نے تقدیم و تاخیر میں بھی اس میں کام کیا ہے، اور جو چیزیں لازمی تھی اس کا ذکر کیا، اور جو چیزیں اس کی ضرورت نہیں تھی تو تہذیب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو حذف کیا ہے، نہیں لایا ہے. تو یہ تقریباً 4 کتابیں حضرت الاستاد کی اس فن میراث میں آ چکی ہیں، اور یہ بہت سادہ، عام فہم اور آسان اردو اور عربی میں ہیں.